بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل فینٹیسی ورلڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ میری کہانیاں آپ کو ملتی رہے۔ سب لوگ جلدی جلدی اٹھو اور نماز ادا کرو۔ میری امی ہم سب کو اٹھا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی سب بچوں نماز فجر ادا کرو۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے یہ الفاظ دہراتی ہے۔ امی جان کا روز کا معمول تھا کہ وہ فجر کی اذان کے 15 منٹ بعد وہ اٹھ کر فوراً نماز ادا کرتی تھی۔ موسم کی شدت جیسے بھی ہوتی تھی امی جان اپنی نماز کو نہیں چھوڑتی تھی۔ میں جب اٹھی میں امی جان کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی کہ امی جان کے اندر بہت زیادہ ہمت ہے۔ وہ ہر روز اٹھتی ہے، سردیوں کے دن ہے، صبح تو ویسے ہی بستر سے اٹھنے کا من نہیں کرتا، مگر امی جان اٹھ جاتی ہے اور ان میں بڑی ہمت ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے اور پھر نماز ادا کرتی ہے۔ میں دل ہی دل میں امی جان سے متاثر ہو رہی تھی۔ دھند نے پوری طرح گلی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ عام انسان تو فجر کے لیے وضو کرنے کے 100 دفعہ ارادے باندھتے ہیں، پھر کہیں جا کر بستر سے نکلنے کی ہمت ہوتی تھی۔ اسی بات پر میں غور کر رہی تھی۔ امی جان بھائی جان کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، بھائی اٹھ جاتا ہے۔ امی جان سختی سے کہتی ہے اٹھو اور مسجد میں نماز کے لیے جاؤ۔ سعد تم کو میری بات کا اثر نہیں ہو رہا؟ سعد اٹھ جاتا ہے۔ سعد وضو کر کے مسجد جاتا ہے۔ وہاں اس کو گلی کے کونے میں ایک شخص نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ اس کی صرف اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ میں غور کر رہا تھا کہ اتنا عجیب انسان ہے، اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے اور روز نماز ادا کرتا ہے، روز مجھے سلام کرتا ہے۔ اس کی سلام پہل کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اس سے ملوں گا تو سب سے پہلے میں کل اس کو سلام کروں گا۔ ہم تو صرف اور صرف نام کے ہی مسلمان ہیں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ مجھے مسجد کے امام کے کچھ وظائف یاد تھے، میں نے وہ ادا کیے۔ میں پیسوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے وظائف ادا کرنے کے بعد دعا کی کہ اللہ پاک مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری پریشانی کو حل کر دے۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور دعا مانگ کر میرے دل کو بہت زیادہ سکون ملا۔ گھر آیا تو آپی جان نے ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔ میں ناشتہ کر کے تیار ہوا اور باجی جان سے ڈھیروں دعائیں کی اور پھر ملازمت ڈھونڈنے کے لیے باہر چلا گیا۔ ایک آدمی نے مجھے فون کال کی۔ آدمی نے بولا آپ کو ملازمت کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو آدمی نے مجھے اپنے آفس میں انٹرویو دینے کے لیے بلایا۔ میں انٹرویو دینے کے لیے ان کے آفس میں پہنچا۔ انہوں نے میرا انٹرویو لیا۔ انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا۔ مجھے اس پر یہ امید تھی کہ ادھر مجھے ضرور جواب مل جائے گا اور ادھر مجھے نوکری مل جائے گی۔ 5 ہفتے گزر گئے مگر میں اتنے دن ویٹ کر کے تھک گیا تھا، مگر مجھے جس خوشخبری کا انتظار تھا وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ باجی جان بہت زیادہ میری وجہ سے پریشان تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ آپی جان میرے سے طرح طرح کے سوال پوچھتی تھی۔ ساتھ تم کو نوکری ملی کہ نہیں اور تم کو نوکری کب ملے گی؟ میں آپی جان کے سوالوں سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ امی جان کو آپی کی آج شکایت لگاتا ہوں۔ میں آپی جان کی شکایت لگانے کے لیے امی کے پاس گیا۔ میں نے کہا امی جان مریم آپی مجھے ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے۔ اس کی ماں مریم کو ڈانٹتی ہے۔ وہ کہتی ہے مریم بیٹا
بھائی کو تنگ نہ کرنا۔ امی جان، میں نے تو بھائی کو اتنا ہی بولا تھا کہ آپ کو نوکری ملی ہے کہ نہیں، اور وہ آگے سے آپ کو شکایتیں لگا رہا ہے۔ آپی جان، آپ کو 1000 بار بولا ہے مل جائے گی، آپ فکر نہ کرو۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی پریشانی کو چھپا کر نارمل انداز سے بولا، تاکہ آپی جان میری وجہ سے ٹینشن نہ لے۔ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، آپ حوصلہ رکھو آپی جان۔ آپی جاؤ میرے سے آپی نے مجھے ملامت کیا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں اپنی کمزوری آپی جان کے آگے اور امی جان کے آگے نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں اپنی کمزوری آپی جان کے آگے رکھتا تو آپی جان میری وجہ سے بہت زیادہ خفا ہوتی۔ میں ہر روز کہیں نہ کہیں انٹرویو کے لیے چلا جاتا، مگر کہیں سے خوشخبری کا اب تک جواب نہیں ملا تھا۔ تعلیمی قابلیت ہونے کے باوجود بھی میں در در کے دھکے کھا رہا تھا، صرف اسی لیے کہ میرے پاس سفارش نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں ذلیل ہو رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میری کسی بڑی شخصیت کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، اس وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ آج میری نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ شاید مایوسی طاری ہو گئی تھی کہ اتنے دنوں سے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، مگر مجھے نوکری تو ملی نہیں ہے۔ مایوسی نے مجھے گھیرا ہوا تھا کہ کسی عورت نے مجھے کہا کہ قبر میں نہیں جانا تم نے؟ میں نے جواب دیا، ہاں جانا ہے۔ تو میں عورت کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ یہ عورت کون ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، کیا مرنا نہیں ہے؟ میں نے کہا، مرنا ہے۔ اگر تم کو موت یاد ہوتی تو تم اس بات کا احساس کرتے کہ میں نے مر جانا ہے اور میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ قبر میں تم سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میرے دل میں اس عورت کی بات نے بہت زیادہ اثر کیا۔ میں فوراً اٹھا اور میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے مسجد کی جانب جا رہا تھا کہ وہی آدمی کھڑا تھا۔ آج میں نے ان کے سلام کرنے سے پہلے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے نماز پڑھ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ آرام کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا کہ اچانک میرے پاس ایک عجیب و غریب عورت آئی۔ اس نے مجھے کہا، اٹھ جا، اٹھ جا، قبر میں نماز کا پوچھا جائے گا۔ میں اٹھا تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس عورت سے میری روز ہی ملاقات ہونے لگی تھی۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتی تھی۔ جب میں کوئی بات کرتا تو ان کی باتوں کا میرے دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا۔ ان کی باتیں سیدھی میرے دل پر لگتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اچھی بات مجھے سمجھاتی تھی۔ ان کا لمبا قد تھا، سفید رنگ کی چادر تھی، وہ میرے بہت زیادہ متاثر تھی۔ آج باتوں کے دوران اس عورت نے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا۔ وہ عورت 20 سال کی تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت، حسین تھا اور لبوں پر بہت زیادہ مہربان مسکراہٹ تھی۔ میں نے آج اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو ہر روز مجھے اٹھا کر کیا ملتا ہے؟ آپ ہر روز نماز کے لیے اٹھاتی ہو، آپ کو اس کام کا پیسے ملتے ہیں؟ میری اس کوشش سے اگر کوئی مسلمان نمازی بن جائے تو یہی میرے لیے اجورت ہے۔ ہاں، میرے بڑوں نے مجھے یہ کام سونپا ہے۔ جب تک ان کا کام
ان کا کام میں مکمل نہیں کر لیتی میری جان کو سکون نہیں آئے گا۔ اس نے تفصیل سے مجھے بتایا، اگر آپ میری بات کا برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی۔ کیا تمہیں میرا اٹھانا برا لگتا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، آپ مجھے نماز کے لیے اٹھاتی ہو۔ سعد نے رابعہ سے سوال کیا، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے۔ تو آگے سے رابعہ بولتی ہے، جی بیٹا جان پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے ایک اور سوال کر ڈالا۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ مجھے جواب دیا، آپ کہاں رہتی ہو؟ میں ساری باتیں آج ہی پوچھنا چاہ رہا تھا، ان سب باتوں کا جواب پھر دوں گی، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھو۔ تو وہ عورت نماز پڑھنے لگتی ہے۔ اس نے مجھے سختی سے کہا، نماز پڑھو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور جلدی میں نماز پڑھ کر جب گھر آیا تو رابعہ ابھی تک نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی غور سے نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے اپنی نماز کے بارے میں سوچ کر رشک آ رہا تھا۔ وہ عورت اچانک نماز پڑھتی اور پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ میں رابعہ پر پوری طرح سے نظر رکھوں گا۔ میں رابعہ کی طرف نظر رکھ رہا تھا کہ اچانک اپی جان نے مجھے فون کر دیا اور میں ادھر الجھ گیا کہ رابعہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ میں نے رابعہ سے سوال کیا کہ آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں آپ نماز پڑھ کر دعا نہیں کرتی ہو اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اس سوال کے درپردہ جو اصل سوال پوچھنے کا مقصد ہے وہ رابعہ جان گئی تھی۔ مجھے کچھ شرمندگی محسوس ہوئی۔ رابعہ خاموش تھی، اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ رابعہ سے اس کی ذات کے بدلے میں فضول سوال نہیں کروں۔ اب میں امی کے اٹھانے سے پہلے اٹھ جاتا، وضو کر لیتا تاکہ امی جان مجھے اٹھائے نہ، تاکہ میں ٹائم سے نماز کے لیے پہنچ جاؤں اور پھر میں جلدی گھر آ جاؤں اور پھر رابعہ سے باتیں کروں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا تھا کہ میں رابعہ کے پاس بیٹھوں اور ہر وقت اس کے ساتھ باتیں کرتا رہوں۔ مجھے رابعہ سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا۔ کوئی نہ کوئی مجھے رابعہ کی بات پسند تھی جو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کروں۔ آج جب میں ان کے پاس بیٹھا، مجھے ان سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، جیسے انہوں نے کوئی خوشبو لگائی ہو۔ ابھی میں خوشبو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے اپنے پرس سے خوشبو کی بوتل نکالی اور مجھے دے دی۔ یہ لو، رابعہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ میں یہ نہیں لے سکتا۔ ارے انکار نہ کرو، دوستی کا پہلا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ دوستی کے لفظ کو میں نے اپنا اعزاز سمجھ کر قبول کیا تھا۔ میں نے شکریہ بولا اور اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ مجھ سے رابعہ کہتی ہے کہ اللہ بہت کریم ہے، ہم مطلب کے لیے اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ ہم کو نوازتا ہے۔ رابعہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے لگا میرے نماز پڑھنے کا اصل مقصد وہ جان گئی ہے۔ میں نے نظریں چرا لی۔ میں رابعہ سے دل ہی دل میں پیار کرنے لگا تھا۔
میں نے ایم اے کیا تھا، میں نوکری کی تلاش میں تھا مگر مجھے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا مسئلہ ایک مولوی کے ساتھ بیان کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بولا کہ میں نماز پڑھوں، کچھ وظائف پڑھوں۔ آج جب میں نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے رابعہ کی بات یاد آئی۔ مجھے اپنا آپ اللہ کے سامنے بہت زیادہ مطلبی سا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ بہت بڑے ناشکر انسان ہیں۔ ہم اللہ کو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں مگر اللہ ہم سب کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم اللہ سے ہمیشہ مانگتے ہیں اور وہ ہم کو نوازتا رہتا ہے اور ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے مگر ہماری زندگیوں میں ہم اس قدر مصروف ہیں، ہم لوگ بہت ہی ناشکر انسان ہیں، ہم اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے، اگر اللہ ہم کو کچھ نہ دے تو ہم لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر اللہ ہمیں نواز نہیں رہا کہ یہ دراصل ہماری غلط فہمی ہے۔ وہ ہم کو نوازتا ہے، اس نے دعا کو قبول کرنے کا ایک مقرر وقت رکھا ہے۔ وہ اپنے مقرر وقت میں اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس ہر وقت شکوہ ہی رہتا ہے کہ یہ دعا کیوں نہیں پوری ہوئی، اتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے فلاں کام نہیں ہوئے۔ واقعی وہ بہت کریم ہے، وہ رحمان ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رابعہ نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی۔ میری رابعہ سے ملاقات ہوئی، میں خاموش کھڑا تھا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ رابعہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں تھوڑا سا بولا۔ مجھے بتاؤ اپنی پریشانی، میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ ہمدردانہ لہجے سے بولی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس ملازمت نہیں ہے۔ میں نے اپنا مسئلہ اس کو بتایا۔ وہ بہت توجہ سے میری بات کو سن رہی تھی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے اپنے پرس سے کچھ نکالا اور مجھے پکڑا دیا۔ سعد، تم یہ لو، کل جب تم انٹرویو لینے کے لیے جاؤ گے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ سعد سنجیدگی سے بولا۔ میں نے مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ میں نے آپی جان سے دعائیں لیں اور ملازمت کے سلسلے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ آج میں اس امید میں تھا کہ آج اللہ کرم کرے گا اور مجھے آج نوکری ضرور ملے گی۔ آفس جب پہنچا میری باری آئی۔ میں کمرے میں گیا تو آدمی کسی سے فون کال پر بات کر رہا تھا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ چیز فوراً جو رابعہ نے مجھے دی تھی میں نے اپنے پرس سے نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور وہ کال پر بات کر رہے تھے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے میری تمام ڈگریاں دیکھی اور دیکھ کر کہا آپ اس کے لائق نہیں ہو۔ میں ڈر گیا کہ شاید آج مجھے نوکری نہیں ملے گی۔ آپ جا سکتے ہو۔ میں مایوسی سے کمرے سے نکلا تو فوراً اس آدمی کو ایک کال آئی۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا، مسٹر سعد۔ میں نے مڑ کر جب دیکھا تو وہ شخص مجھے ہی بلا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی سفارش ہے۔ وہ شخص مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے جاب مل گئی تھی۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ آپی جان کو میں نے خوشخبری سنائی، وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ میں نے پتہ نہیں رات کیسے گزاری تھی۔ صبح اذان سے پہلے ہی میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور رابعہ کے انتظار میں گلی میں چلنے لگا۔ رابعہ آ گئی۔ میں اس کے قریب گیا تو رابعہ نے کہا،
کہ لگتا ہے نوکری مل گئی ہے۔ میں نے کہا جی مل گئی ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ دوست اپنے دوستوں پر نظر رکھتے ہیں، اسی لیے اپنے دوست کی غم اور خوشی بنا بتائے پتہ چل جاتی ہے۔ رابعہ گہرے انداز سے بولتی ہے۔ میں نے رابعہ کے آگے ہاتھ کیا تو اس نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ نکالا، اور پھر اس نے جب میرے ساتھ ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ جل رہا تھا، میرا ہاتھ سرخ لال ہو گیا تھا۔ میں گھر آیا تو آپی جان نے ہاتھ پر کچھ دوائیاں لگائی، مگر جلن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے رابعہ سے پتہ نہیں اب خوف آ رہا تھا۔ مجھے ایک بات سوچ کر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ جب میں جلن سے بے حال ہو رہا تھا تو رابعہ پتہ نہیں اچانک ایک دم کہاں غائب ہو گئی تھی۔ رات کو پتہ نہیں کب آنکھ لگی، صبح میں نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا۔ زور سے دروازے پر دستک ہوئی، آپی نے دیکھا، انہوں نے بولا کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ پھر سے دستک ہوئی، میں دروازے پر گیا تو رابعہ کھڑی تھی۔ کیسے ہو دوست؟ رابعہ نے پوچھا۔ آج مجھے رابعہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ میری ہر سوچ کو پڑھ رہا ہو۔ اس کے کہنے پر میں رابعہ کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ حیران ہو؟ رابعہ بولی۔ ہاں، میرے منہ سے اچانک نکلا۔ تم ہی ہاتھ ملانے کی ضد کر رہے تھے۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی، مگر میں نے چپ ٹھان لی۔ یہ لو، اس نے مجھے دوائی دی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مرہم ہے۔ اس کو تم اپنے ہاتھ پر لگاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رابعہ مہربان انداز سے بولی۔ میں نے دوائی اپنے ہاتھ پر لگائی، جلن ایسے غائب ہوگی جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ میں نے شکر گزار نظروں سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری نوکری کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا، جی ہو گیا ہے، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب تمہاری نوکری کا مقصد پورا ہو گیا تو تم نماز ہی بھول گئے ہو۔ رابعہ مجھے ملامت بھرے لہجے سے بول کر مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ اتنی سی جلن برداشت نہیں ہوئی، کل دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے میرے دوست؟ اس نے مجھے اپنی گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے شرمندگی سے اپنا سر کو جھکایا۔ میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جب بھی رابعہ میرے ساتھ چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ اڑ رہی ہو۔ میرے دفتر والے میرے پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک فائل سونپی تھی کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں۔ یہ بات میرے علاوہ دفتر میں ایک آدمی کو پتہ تھی۔ باس نے مجھے کچھ دنوں کے بعد فائل میرے سے مانگی۔ مجھے فائل نہیں مل رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، آپی سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ رابعہ سے ملاقات ہوئی، وہ میری پریشانی کو جان چکی تھی۔ رابعہ نے کہا، تم فائل کی وجہ سے پریشان ہو، وہ چوری ہوئی ہے۔ رابعہ ٹھوس لہجے سے بولی۔ مجھے حیرانگی محسوس ہوئی۔ کیا چوری؟ رابعہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا میری فائل کوئی کیوں چوری کرے گا؟ میں بے یقینی کے لہجے سے بولا۔ ایک شخص تمہاری فائل کے بارے میں جانتا ہے۔ رابعہ آج حیران پہ حیران کر رہی تھی۔ مجھے یاد آیا، عبدالرحمن کو پتہ تھا فائل کے بارے میں۔ میرے ذہن میں یکدم یاد آیا اور
رابعہ مجھ سے کہتی ہے تم جلدی جا کر عبدالرحمن کی الماری سے دیکھنا، وہاں موجود ہوگی فائل۔ میں آفس گیا، میں نے عبدالرحمن کی الماری سے دیکھا، وہاں فائل نہیں تھی۔ میں مایوس ہو گیا۔ نوکری جانے کا خطرہ میرے سر پر منڈرا رہا تھا۔ اچانک فائل میری میز پر گری۔ میں نے فائل کو پکڑا، میں نے فائل مالک کو دی۔ میں نے رابعہ سے پوچھا تم کو کیسے پتا چلا تھا کہ فائل ادھر پڑی ہے؟ عبدالرحمن نے چوری کیوں کی؟ میرے لہجے میں حیرانگی تھی۔ تم اس بات پر غور کرو، لوگوں کو کیسے پرکھنا ہے۔ بہت سے لوگ حسد طبیعت کے ہوتے ہیں، یہ تمہارا کام ہے ان سے کیسے ہوشیار رہنا ہے۔ ہر ایک پر اندھا اعتماد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، بچ کر نکلنا ہی کمال کی بات ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا ٹھیک بات نہیں ہے، مگر یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں نقصان اٹھاؤ۔ آج رابعہ کی باتوں نے مجھے زندگی کا ایک نیا رخ دکھایا تھا، کیونکہ سچ ہے کہ ہر ہاتھ ملنے والا دوست نہیں ہوتا۔ میں اب رابعہ کو بس دوست کی نظر سے پسند کرتا تھا۔ میں اب کالج کی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس کی ماں مجھے کہتی تھی کہ مجھے عائشہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنی آپی کو چھوڑ دو۔ عائشہ کو میں نے بتایا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے اسے کہا کان کھول کر میری بات سن لو، میں کسی صورت آپی جان کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے عائشہ سے محبت بھی حقیقت تھی۔ میں گھر آیا تو امی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپی جان کا رشتہ ہو گیا ہے۔ آپی جان نے کہا کہ بھائی ایک اور خوشخبری ہے، آپ باپ بننے والے ہو۔ میں کمرے میں گیا تو عائشہ کہتی ہے میں خوش نہیں ہوں، میں ابھی بچہ نہیں لینا چاہتی۔ عائشہ دیکھو، اولاد تو خدا کی نعمت ہے، وہ ہم کو اس نعمت سے نواز رہا ہے۔ میں نے عائشہ کو سمجھایا رابعہ صحیح کہتی تھی کہ آپ دونوں کے مزاج نہیں ملتے، یہ زندگی ایک سمجھنے کا انداز ہے۔ اب میری زندگی رابعہ کے ساتھ بہت ہی مشکل گزر رہی تھی۔ میں نے رابعہ سے بولا کہ رابعہ تم مجھے بتاؤ، میری زندگی بہت مشکل سے عائشہ کے ساتھ گزر رہی ہے، تم مجھے اس کا حل بتاؤ۔ لیکن رابعہ چپ رہی، اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے رابعہ میرے سے ناراض ہو گئی ہو، لیکن میں نے اسے منایا نہیں۔ میں گھر آ گیا۔ میں نے عائشہ سے وعدہ کیا کہ تم کو اپنی پہلی انکم سے عمرہ کرواؤں گا۔ میں اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گیا تو وہاں دیکھا جو سارے ڈاکومنٹس تھے وہ غائب تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے دعا کی تو فوراً عائشہ بولی ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے فائل دی، وہ بولی یہ ساتھ کو دینا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رابعہ ہی تھی جس نے میری مدد کی تھی۔ میرے گھر میں بیٹی ہوئی تھی، سب بہت ہی خوش تھے۔ گھر آیا تو عائشہ نہیں تھی۔ میں نے آپی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی امی کے گھر گئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بچے پالنے کا شوق نہیں ہے۔ آپی کے لہجے پر دکھ تھا۔ عائشہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے دکھ سے بولا تمہارے ساتھ زندگی نہیں میں گزار سکتی، تم مجھے طلاق دے دو۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی جیسے نکل گئی تھی۔ میں گھر آیا تو میں رابعہ سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس سے میری ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو میں بہت یاد کر رہا تھا کہ میری
میرے دل میں خیال آیا کہ صبح جلدی اٹھ کر باہر جاؤں گا، شاید وہ آ جائے تو اس کو اپنی ساری باتیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ عائشہ نے کیا کیا کیا۔ یہ بات کر کے میں سو گیا اور میں خواب میں دیکھتا تھا کہ رابعہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ رابعہ مجھے کہتی ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم عائشہ سے شادی نہ کرنا، آپ دونوں کی تو سوچ ہی نہیں ملتی۔ اب ساری باتوں کا ایک ہی حل ہے، تم رابعہ کو آزاد کر دو، یعنی کہ تم رابعہ کو طلاق دے دو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اب اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو مزید ساری زندگی پریشانیوں کو جھیلتے رہو گے۔ یہ بات سن کر پہلے تو میں حیران رہ گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر عائشہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے ڈیورس دے دیتا ہوں۔ میں نے عائشہ کو چھوڑ دیا، عائشہ کو ڈیورس دے دی۔ اب میری بچی 5 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اس کا نام رابعہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کا نام رابعہ رکھتا ہوں۔ امی جان نے بولا کہ آپ ماہم رکھو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کا نام رابعہ رکھوں، یوں میں نے اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً گیا تو رابعہ نیچے گری پڑی تھی اور وہ خون سے لت پت تھی۔ میں فوراً اسے ہاسپٹل لے کے گیا، ڈاکٹر نے اسے پٹی کی، یوں میں گھر آ گیا اور میں بیٹھا سوچ رہا تھا رابعہ کے بارے میں۔ رابعہ، تم میری دوست ہو، نہ جانے تم کہاں چلے گئی ہو، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ رابعہ، اب تم مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہی نہیں ہو۔ میرا بہت دل کرتا ہے تم سے ملاقات کروں، تمہارے ساتھ اپنے سارے دکھ شیئر کروں۔ تمہیں پتہ ہے رابعہ، مجھے تو تم سے پیار ہو گیا ہے۔ رابعہ، میں تمہارے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے تم کہاں گزر گئی ہو۔ اب ان کی ماں اور بچے سب خوش تھے اور میں بھی اپنی زندگی میں مصروف تھا، لیکن نہ جانے مجھے رابعہ کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں رابعہ کے ساتھ اب شادی کا اظہار کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میری رابعہ کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہو سکی، لیکن وہ جہاں بھی تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن میرے دل میں صرف اور صرف رابعہ کی محبت تھی۔ یوں میں رابعہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا گیا اور میں اپنی زندگی گزارتا گیا، لیکن ابھی بھی افسوس اس بات کا ہے کہ رابعہ مجھے ملی ہی نہیں۔ لیکن ضروری نہیں جو چیز ہم چاہیں، جو خواہش ہم دل میں رکھیں وہ پوری ہو۔ چلو رابعہ مجھے نہیں ملی، لیکن آج بھی میرے دل میں رابعہ کی محبت ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔